السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج یہ جانیں گے کہ تکلیف کا راز کیا ہے۔ دی سیکریٹ آف پین یہ کیا ہے؟ انسانی نفس تکلیف سے بہت خائف ہے، کبھی تکلیف کو پسند نہیں کرتا، اس سے بھاگتا ہے۔ غیر تربیت یافتہ نفس خود نہیں جانتا کہ تکلیف کوئی باہری آفت نہیں جس سے وہ بچ جائے گا، بلکہ یہ تو اس کی اپنی جبلت ہے۔ تکلیف پین ایک حفاظتی نظام ہے جو نفس میں نصب ہے، انسٹال ہوا ہے۔ تکلیف ایک محافظ ہے، پریزرویٹو ہے۔ جیسے دوائی کی پیکنگ میں ایک پڑیا ہوتی ہے جو دوائی کو خراب ہونے سے بچاتی ہے، اسے پریزرویٹو کہتے ہیں، اسے محافظ کہتے ہیں۔ اسی طرح یہ تکلیف ہے جو انسان کے جسم اور نفس کو اس دنیا میں محفوظ کیے ہوئے ہے۔ تکلیف سے زندگی اس سیارے پر برقرار ہے، اور خاص طور پر انسان کی زمین پر تمام جانداروں پر بلا شرکت غیر حکمرانی میں اس کے شعور میں تکلیف کے علم کا بہت بڑا کردار ہے۔ تکلیف کا یہ علم دوسرے تمام جانداروں میں موجود تو ضرور ہے، لیکن محدود ہے، عارضی ہے، اور زیادہ تر صرف فوری رد عمل اور احساس کی صورت ظہور پذیر ہوتا ہے۔ اگر تکلیف کا وجود جانداروں میں نہ رکھا جاتا تو کوئی ذی روح اس سیارے پر جینے کے فن سے آشنا نہ ہو پاتا۔ دوسرے جانداروں کی قسمت کی ستم ظریفی کہہ لیجیے کہ ان کی یادداشت شارٹ ٹرم ہے۔ وہ تکلیف سے ملنے والا بیشتر ڈیٹا زیادہ دیر تک محفوظ رکھنے کے قابل نہیں، ورنہ دنیا پر حکومت کرنا تو دور کی بات، گدھے پر سوار ہو جانا ہی بہت بڑی کرامت کہلاتی۔ تکلیف کا علم، اس کی باخبری، اویئرنیس، بیداری ایک مخصوص تناؤ، سٹریس پیدا کرتی ہے جس کی وجہ سے انسان اپنی زندگی کی حفاظت کرنے پر قائل ہوتا ہے۔ تکلیف کا علم، اس کے احساس کا گہرا شعور، ڈیپ اویئرنیس، گہری بیداری ہے۔ بازار میں کسی رش والی سڑک پر چلتے ہوئے لوگوں کا مشاہدہ کریں تو بھید کھلتا ہے کہ ہر آدمی سڑک پر کس قدر تناؤ میں چلتا ہے۔ ذرا کسی کے پاؤں پر کسی دوسرے کا پاؤں آ جائے، کسی کی موٹر سائیکل کسی کے گھٹنوں سے ٹکرا جائے، آپ کو پل بھر میں دونوں فریقین کے چہرے کا رنگ بدلتا دکھائی دے گا۔ اگر انسان کو حادثے کے نتیجے میں تکلیف کے آ پہنچنے کا ڈر نہ ہوتا تو راستے بننا ناممکن تھے، اور نہ ہی کوئی سفر تھا، نہ کوئی ہسپتال، نہ کوئی ڈاکٹر اور نہ کوئی مریض۔ بڑی سے بڑی بیماری کا آپریشن محض ایک چاقو سے کیا جا سکتا تھا۔ لوگ فیشن کے طور پر اپنی آنتیں پیٹ سے نکال کر گلے میں مفلر کی طرح لٹکائے بازاروں میں گھوما کرتے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ ہم بال کیوں کٹواتے ہیں؟ کیا اس لیے کہ سب کٹواتے ہیں، یا پھر اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ بالوں میں تکلیف کا کوئی احساس نہیں ہے، اسی لیے ان کی تراش خراش ممکن ہوتی ہے۔ یہی معاملہ ناخنوں کے پہلے حصے کا بھی ہے۔ یہ تکلیف ہے جس کے آ جانے کے ڈر سے ہم خود کو حادثات سے بھری اس دنیا میں سنبھالے پھرتے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے پتھروں کی بارش میں کانچ کا انسان خود کو ٹوٹنے سے بچانے کی کوشش میں دیوانہ وار مصروف ہے۔ ایسا کرنے سے وہ کچھ دیر جینے میں تو کامیاب ہو سکتا ہے، مگر تکلیف کو فنا کر دینا اس کے لیے کبھی ممکن نہیں ہے، کیونکہ تکلیف موت کا لباس ہے۔ موت تکلیف کے لبادے میں چھپی ہوئی ہمارے ارد گرد منڈلا رہی ہے۔ تنہائی میں اپنا جائزہ لیں کہ کسی تکلیف کے آ جانے پر آپ اس کا سامنا کیسے کرتے ہیں۔ ہاؤ ڈو یو اٹینڈ یور پین؟ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو سر میں معمولی سا درد ہوتے ہی ڈاکٹر کو بھاگ نکلتے ہیں۔ یہ انگزائٹی کا شکار ہوتے۔ یہ لوگ کسی تکلیف کے محسوس ہوتے ہی اس کا تجزیہ کرنے لگتے۔ لگتا ہے مجھے گردے میں پتھری ہو گئی ہے، یہ جو 3 دن سے سر میں درد ہو رہا ہے، کہیں یہ برین ٹیومر، دماغی رسولی ہی نہ ہو، کہیں میں مائیگرین کا مریض تو نہیں بن گیا۔ یہ لوگ بے چین، انگشس ہوتے ہیں، خوف زدہ ہوتے ہیں۔ ذرا سی تکلیف پر گولیاں پھانکنے، انجیکشن لگوانے اور اینٹی بائیوٹک کورس شروع کر دینے والے ہو، یا معمولی تکلیف کو کسی بڑی بیماری کا آغاز سمجھنے والے، یہ سب بے چین، انگشس ہوتے ہیں۔ ذہن کی عادت ہے کہ وہ ہر واقعے کو بڑا میگنیفائی کر کے دکھاتا ہے، جس سے جسم میں غیر ضروری ہیجان پیدا ہوتا ہے۔ آج کل تو چونکہ ہر انسان کے اعصاب کمزور ہو چکے ہیں،
اس لیے کسی بھی اچانک پیش آ جانے والی تکلیف دہ صورتحال یا حادثے میں انسان کا فوری رد عمل بے پناہ ہیجان کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ اس ہیجان کے نتیجے میں انسان درست فیصلہ کرنے کی اہلیت کھو بیٹھتا ہے۔ سڑک پر کسی کو حادثہ پیش آ جائے اور خدا نخواستہ ٹانگ ٹوٹ جائے اور خون بہنے لگے تو جیسے ہی زخمی کی نظر اپنے زخم پر پڑتی ہے تو ذہن میں خودکار اضافے کا عمل شروع ہو جاتا ہے، میگنیفیکیشن کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ ہائے میری ٹانگ ٹوٹ گئی، میرا خون اتنا زیادہ بہہ رہا ہے، مجھے لگتا ہے میں مر جاؤں گا، بچ گیا تو کئی مہینے کام پر نہ جا سکوں گا، میری مالی حالات خراب ہو جائیں گے، میری زندگی تباہ ہو جائے گی، میرے بیوی بچوں کا کیا بنے گا، ہائے میں برباد ہو گیا۔ انسان کو کیا ٹانگ ٹوٹنے کی بے پناہ تکلیف کافی نہیں کہ اس پر نفسیاتی اذیت اور خوف کا بے پناہ دباؤ بھی اسے جھیلنا پڑ جاتا ہے، حالانکہ وہ نہیں جانتا کہ آگے کیا ہوگا، وہ زندہ بچ پائے گا یا نہیں۔ اگر زندگی باقی ہے تو پریشانی کی کیا بات ہے، اور اگر وقت ختم ہو گیا تو گھبرانے کا کیا فائدہ، سبھی کا ختم ہو جاتا ہے، اور اگر بچ گیا تو وہ کیسے جانتا ہے کہ اس کی زندگی تباہ ہو گئی۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اب اگر ٹانگ ٹوٹ گئی ہے تو اب اس کا درد ہی بہت ہے، اسے صبر سے برداشت کرنا ہی بہت بڑی خوبی ہے۔ اس کے سوا جو بھی خیال آ رہا ہے وہ ہیجان پیدا کرنے کے لیے آ رہا ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ہونا تو یہ چاہیے مگر ہوتا اس کے برعکس ہے۔ اس میگنیفیکیشن کے ہاتھوں بڑے بڑے مردوں کے حواس عین وقت پر جاتے رہتے۔ کیا یہ حقیقت نہیں کہ اکثر لوگ سانپ کے کاٹنے سے نہیں بلکہ اس کی دہشت سے مر جاتے؟ کون ہے جو ہمارا دشمن ہے؟ کون ہے جو اتنا خوفزدہ ہے؟ بات بات پر یہ کون ہے جو موت کے خوف سے چونک اٹھتا ہے اور اپنی زندگی کے عدم تحفظ اور بے ثباتی کا ماتم کرنا شروع کر دیتا ہے؟ درد کا سامنا وقار کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ کرنا چاہیے۔ ہمارے جسم میں تکلیف برداشت کرنے کی بے پناہ صلاحیت ہے۔ اسی صلاحیت سے اپنے دفاعی نظام کو استعمال کرتے ہوئے جسم خود ٹھیک کرنے کی زبردست صلاحیت سے قدرتی طور پر مالا مال ہے۔ اپنے جسم کو آزمانا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ درد اور تکلیف کو کہاں تک برداشت کیا جا سکتا ہے۔ علاج ضروری ہے، اس سے لاپرواہی ہرگز دانش مندی نہیں، اور نہیں ایسا مشورہ دیا جا رہا ہے۔ بات صرف یہ ہے کہ تکلیف درد کی ابتدائی علامات کو برداشت کرنے کا ہنر آنا چاہیے۔ اپنے جسم کی بات سنیں، لسن ٹو یور باڈی، اسے سمجھے، یہ بہت بڑا فن ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ کا جسم آپ کو خود بتاتا ہے کہ کیا کرنا ہے۔ اس کی بات کو سنیں، غور سے سنیں، یہ آپ کو اپنے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہے، اس کی سنا کرے۔ بیماری کیا ہے؟ کینسر ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہیں اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ جسم کا ایک حصہ بغاوت پر اتر کر اپنے ہی جسم کو مارنے پر تل گیا ہے؟ بیماری، تکلیف، درد تو رونمائی ہے، یہ تو آخری اور حتمی نتیجہ ہے۔ بات سوچنے کی یہ ہے کہ ایسا ہوا کیوں؟ بیماری عین فطرت ہے، لیکن بہت سی صورتوں میں اس کا مطلب صرف جسمانی خرابی ہی نہیں ہوتا بلکہ یہ جسم کی طرف سے ذہنی علالت کی نشاندہی کی ایک علامت بھی ہوتی ہے۔ جسم علامات کی مدد سے ذہن کو بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ گڑبڑ ہو رہی ہے، مگر ہم ان علامات کو سننے اور سمجھنے کے بجائے انہیں دوائی سے دبانے کی، ختم کرنے کی کوشش کرتے۔ ویسے بھی ایک عام جسم کو روزانہ کی بنیاد پر بہت سی دردوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ ان پر اچانک ہیجان زدہ ہو جانا صرف بے چینی، انگزائٹی ہی پیدا کر سکتا ہے۔ اگر ہم اپنے جسم کو سننے کی مہارت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے تو ہم دیکھیں گے کہ یہ حیوانی جسم، یہ مٹی کا خلبوت اپنے بچاؤ، سروائیول میں انتہائی ماہر ہے۔ اگر جسم پر اعتماد رکھا جائے تو بڑے بڑے کرشمے دکھنے میں آتے ہیں۔ آج کل ذرا نظر دوڑائے تو امیر لوگ غذائی ماہرین کے پاس جاتے ہیں اور وہ انہیں بتاتے ہیں کہ انہیں کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا۔ سادہ سا سوال یہ ہے کہ کوئی آپ کو آپ کے جسم کے بارے میں کیسے کوئی فیصلہ دے سکتا ہے؟ بہترین صفائی کے بعد نپی تلی متوازن ڈائٹ کا پلان آپ کے جسم کو کیسے بچا سکتا ہے؟ یہ کوئی بری بات نہیں۔ ضرورت پڑنے پر کسی صورتحال میں
मुतअल्लिक़ा माहिरीन के मशवरे पर अमल करना दानिशमंदी की अलामत है। लेकिन क्या ये भी एक हकीकत नहीं कि किसी दूर उफ्तादा मकाम पर किसी जंगल बियाबान में खो जाने पर यही जिस्म पत्ते घास खाकर और जोहड़ का पानी पी कर भी सर्वाइव कर जाता है? बात सिर्फ सूरत हाल सिचुएशन की होती है। जब कोई सूरत हाल पेश आ जाए तो जिस्म हर हालत में अपने बचाव की राह निकालता है। किसी तकलीफ़ या दर्द के मौका पर अपने जिस्म को कुछ देर के लिए उससे निपटने का मौका दे, पूरा एतमाद रख के फिर देखे क्या होता है। तकलीफ़ का और इंसान का एक रिश्ता और भी है। तकलीफ़ के बगैर कोई इंसान कुछ भी नहीं सीख सकता। अल्लाह ताला इंसान को जो भी देता है उसे हासिल करने के लिए इंसान को तकलीफ़ से दबाव से गुजरना पड़ता है। बच्चे की पैदाइश एक दिन में नामुमकिन है, बतन मादर में इतनी गुंजाइश ही नहीं। इसलिए इस नामुमकिन को मुमकिन बनाने के लिए माँ को तकलीफ़ से गुजारा जाता है। यूँ आहिस्ता आहिस्ता उसके जिस्म और नफ्स में आने वाले बच्चे के लिए वसात पैदा होने लगती, यहाँ तक कि माँ इंतहाई तकलीफ़ के बावजूद अपने बच्चे को जन्म देने को तैयार हो जाती। ये वजह है कि जो मोहब्बत अपने बच्चे से होती है वो दूसरे के बच्चे के लिए पैदा करना नामुमकिन है। इस मोहब्बत और ममता के पस पर्दा शदीद तकलीफ़ और दबाव है। अल्लाह ताला जब भी किसी भी इंसान को कुछ देने का इरादा कर लेता है तो पहले उसके नफ्स में गुंजाइश पैदा करता है। नफ्स क्योंकि बोखल तंगी में मुबतला होता है, इसलिए उस पर दबाव डाला जाता है ताकि उसमें वसाअत और कशाश पैदा हो सके। आप अपनी ज़िंदगी का मुशाहिदा करें तो आपको अपनी कामयाबियों के पीछे तवील नाकामियाँ, रियाज़त, तकलीफ़ और बेपनाह दबाव नज़र आएगा। यह कुदरत का उसूल है। जितना भी हम पर दबाव पड़ता है उसका साफ मतलब यही होता है कि कोई नई अता ज़हूर पज़ीर होने वाली है। ये भी तकलीफ़ पेन का एक चेहरा है। हर तकलीफ़ के पस पर्दा रब कायनात की रहमत छुपी है। तकलीफ़ अल्लाह ताला की बंदे से मोहब्बत की निशानी है। मोहतरम उस्ताद का कौल है, और क्या ही खूब कौल है, कि तकलीफ़ और मुसीबत अगर कोई बुरी शे होती तो अंबिया कराम पर कभी ना आती। इन्न मअल उसरि युसरा, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।